براہ راست میں چلیں آپ کو لاہور گورنر ہاؤس، جہاں پر اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ محترمہ سلمہ ایوان، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ ادب، ناول نگاری، سفر نامہ و افسانہ نگار۔ محترمہ سلمہ ایوان پاکستان کی نامور اور قابل احترام نثر نگاروں میں سے ایک ہیں۔ 1967 میں آپ کا پہلا ناول شیبہ کے عنوان سے شائع ہوا، جبکہ زرغونہ 1971 میں منظر عام پر آیا۔ سکوت ڈھاکہ کے پس منظر میں 1979 میں آپ کا ناول تنہا شائع ہوا، جو آپ کے اہم ترین کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ 5 دہائیوں پر محیط اپنے ادبی سفر میں 29 کتب، افسانے اور سفر نامے تحریر کیے، جن میں سفر نامہ مصر میرا خواب بے حد پسند کیا گیا۔ مزید برآں آپ کا ناول لہو رنگ فلسطین کے موضوع پر اب تک اردو کا پہلا ناول ہے جسے پیلسٹائن ورلڈ لٹریری ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ادب، ناول نگاری، افسانہ نگاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سلمہ ایوان کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ میاں عزیز احمد مرحوم، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ سماجی خدمات۔ میاں عزیز احمد ایزنک اسٹوڈیو کے بانی اور بر صغیر کے نامور فوٹوگرافرز میں سے ایک تھے۔ آپ نے تحریک پاکستان کے واقعات کی تصاویر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ آپ 1934 میں قائم ہونے والی فوٹوگرافک ایسوسی ایشن کے بانی بھی تھے۔ جب بھی قائد اعظم محمد علی جناح لاہور تشریف لاتے، آپ وہ واحد فوٹوگرافر ہوتے جو ان کی سرگرمیوں کو عکس بند کرتے۔ آپ کو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان کی کوریج کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے 1947 میں کشمیر کی جنگ کی تصاویر بھی کھینچیں۔ 1955 میں آپ نے اردو زبان میں فوٹوگرافی پر ایک کتاب لکھی، جو فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے ایک رہنما اصول کی طرح تسلیم کی جاتی ہے۔ فوٹوگرافی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میاں عزیز احمد کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے صاحبزادے میاں رفیق احمد وصول کریں گے۔ جناب سلمان غنی، اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ صحافت۔ جناب سلمان غنی پاکستان کے ایک ممتاز صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ آپ کا صحافتی کیریئر 4 دہائیوں پر محیط ہے۔ آپ غیر جانبدارانہ اور شفاف رپورٹنگ کے عزم کے لیے مشہور ہیں۔ آپ نے 1980 کی دہائی کے آخر میں صحافت کا آغاز کیا اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں روزنامہ نوائے وقت میں شمولیت اختیار کی۔ چیف رپورٹر کے طور پہ آپ نے غیر جانبداری کو برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ معیار کی رپورٹس اور مواد تیار کرنے میں مہارت حاصل کی۔ 2011 میں آپ نے دنیا میڈیا گروپ میں بطور چیف ایگزیکٹو ایڈیٹر شمولیت اختیار کی اور روزنامہ دنیا کے اجراء میں اہم کردار ادا کیا، جو آج ایک نمایاں اردو اخبار ہے۔ 2014 میں آپ دنیا نیوز کے مشہور ٹاک شو تھنک ٹینک کے لیے سیاسی اور اسٹریٹجک تجزیہ کار بن گئے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ماہر کے طور پر آپ سیاسی معاملات پر قومی مفادات کی عکاسی کرنے والے متوازن تجزیہ کار ہیں۔ آپ کا تجزیہ بین الاقوامی اداروں جیسے BBC اردو اور وائس آف امریکہ کی جانب سے پاکستانی امور پر غیر جانبدارانہ تبصروں کے حوالے سے قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ آپ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز اور قانون میں بیچلرز کی ڈگری رکھتے ہیں۔ 4 دہائیوں پر محیط آپ کی خدمات پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ کی غیر جانبداری اور مستند صحافتی ساکھ کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کی تحریریں اور تجزیے پاکستان کے اتحاد، استحکام اور سماجی مسائل پر مرکوز ہیں، جو ملک کی اقتصادی و سماجی ہم آہنگی کے لیے آپ کی وابستگی کو اجاگر کرتی ہے۔ آپ ایک مضبوط اور محفوظ پاکستان کے حامی ہیں۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلمان غنی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ محترم گورنر صاحب، آپ کی اجازت ہو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کا اعلان کیا جائے۔ جناب حامد رانا، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، فن اداکاری، سٹیج، فلم اداکاری اور مصنف۔
جناب حامد رانا ایک معروف اداکار، مصنف اور ہدایت کار ہیں۔ آپ نے اداکاری کے لیے اپنی زندگی کے 53 سال وقف کیے اور پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کی۔ آپ نے اپنے شاندار کیریئر کا آغاز 1971 میں پی ٹی وی کے ڈرامہ میرا سندر سپنا سے کیا اور اس کے بعد سونا چاندی، ابابیل، گیسٹ ہاؤس اور چپ چاپ جیسے مشہور ڈراموں میں نمایاں اداکاری کی وجہ سے گھر گھر میں پہچان بنائی۔ 75 سے زائد اسٹیج ڈراموں کا اعزاز حاصل کرنے والے حامد رانا نے مقبول ٹی وی ڈرامے تھرو پراپر چینل، محلے دار اور اسٹیٹس میں بھی کام کیا۔ آپ نے پاکستانی سینما میں بھی نمایاں کردار ادا کیے۔ ان فلموں میں مفت بار، بھیگے بدن اور بارود جیسی فلمیں شامل ہیں۔ آپ کو پی ٹی وی ایوارڈ برائے کیریکٹر ایکٹر اور نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فن اداکاری، اسٹیج اور مصنف کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حامد رانا کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا فرمایا ہے۔ محترمہ شیبہ ارشد، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ ٹی وی اسٹیج اداکاری۔ محترمہ شیبہ ارشد، جو شیبہ حسن کے نام سے بھی مشہور ہیں، پاکستانی ڈرامہ اور اسٹیج کی ایک نامور اداکارہ ہیں۔ آپ کا شاندار کیریئر 46 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے۔ اپنے منفرد سٹائل کی وجہ سے آپ نے تھیٹر میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کی اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر بے پناہ شہرت حاصل کی۔ آپ نے 1000 سے زائد اسٹیج ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ آپ کی یادگار پرفارمنس میں دریچے اور درد کے فیصلے اور ایک محبت ایک افسانہ جیسے مشہور ڈرامے شامل ہیں۔ پی ٹی وی کے کلاسک ڈرامہ سونا چاندی میں چاندی کا کردار ادا کرنے پر آپ کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ اداکاری میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں آپ کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ٹی وی اسٹیج اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شیبہ ارشد کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا فرمایا ہے۔ محترمہ فریحہ پرویز، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ پرفارمنگ آرٹ گلوکاری۔ محترمہ فریحہ پرویز ایک ہمہ جہت پاکستانی گلوکارہ ہیں۔ آپ کی موسیقی کی مختلف اصناف میں 30 سال سے زائد کا تجربہ حاصل ہے، جس میں فلمی گلوکاری، غزل، فوک، پاپ اور صوفیانہ کلام شامل ہیں۔ آپ نے گوالیار گھرانے کے استاد فیروز گل سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ آپ اپنے مشہور گانوں میں پتنگ بار سجنا، او ویلا یاد کر، جوگی دے نال کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ موسیقی کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی کے ڈرامے چہل پہل، ایسی بلندی ایسی پستی اور اینک والا جن میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ آپ کی موسیقی کا سفر 90 کے اوائل میں سخند وارث سے شروع ہوا اور آپ نے موسیقی کے پروگرام آنگن تارے کی میزبانی اور گائیکی بھی کی۔ محترمہ فریحہ پرویز کو بولان ایوارڈ، انڈس میوزک ایوارڈ اور ایم ٹی وی پاکستان میوزک ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ فریحہ پرویز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا فرمایا ہے۔ جناب عامر اسحاق، اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ کھیل بلائنڈ کرکٹ۔ جناب عامر اسحاق لاہور سے تعلق رکھنے والے بصارت سے محروم ایک کرکٹ کھلاڑی ہیں۔ آپ کو پاکستان بلائنڈ کرکٹ کے مسٹر ڈیپینڈیبل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ نے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز 1998 میں ہونے والے افتتاحی بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران کیا۔ آپ دنیا کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہیں تمام 5 ون ڈے ورلڈ کپ اور T20 ورلڈ کپ میں حصہ لیا اور 2002 اور 2006 میں ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ کو بلائنڈ کرکٹ میں تیز ترین نصف سینچری 14 گیندوں پر 2014 میں بنانے اور ایک بہترین بالنگ اسپیل 2006 میں 5 وکٹیں صرف 4 رنز کے عوض حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ کی کارکردگی بے مثل رہی ہے، جس میں ODI میں 74 کی اوسط اور 2745 رنز، 11 سینچریاں اور ڈبل سینچریاں شامل ہیں۔ آپ کو 2018 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے
بہترین کھلاڑی پلیئر آف دی ایئر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کرکٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر نے جناب عامر اسحاق کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ محترم گورنر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو تمغہ امتیاز کا اعلان کیا جائے۔ ڈاکٹر رفیع الدین اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ انجینئرنگ میٹلرجی۔ ڈاکٹر رفیع الدین نے 2000 میں UET کے لاہور سے BSc مٹیریلز انجینئرنگ کی اور 2004 میں پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے 2012 میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیجنگ چین سے مٹیریل انجینئرنگ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ فی الوقت آپ سائنسی ادارے کے R&D انسٹیٹیوٹ میں بطور ڈپٹی چیف انجینئر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے کمپوزٹ شیٹس کی تیاری کے لیے کام کیا جو ڈرائی سٹوریج کاسٹ کے حساس کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان شیٹس کی تیاری کے لیے کمپوزٹ میٹیریلز کی مقامی سطح پر پیداوار حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ایک سہولت گاہ کا قیام عمل میں آیا، جس سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوئی۔ انجینئرنگ میٹلرجی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر رفیع الدین کو تمغہ امتیاز سے سرفراز فرمایا ہے۔ ملیشیا 2016 چاندی کا تمغہ، 30واں سلطان ازلا شاہ کپ ملیشیا 2024 چاندی کا تمغہ اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پولینڈ مینز نیشنز کپ 2024 شامل ہیں۔ کھیل ہاکی کے میدان میں آپ کی نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عماد شکیل بٹ کو تمغہ امتیاز سے سرفراز فرمایا۔ محترمہ رباب سکندر اعزاز تمغہ امتیاز شعبہ خدمت عامہ۔ محترمہ رباب سکندر پاکستان کسٹم سروس کی ایک آفیسر ہیں اور آج کل آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR میں بطور چیف کلیکٹر آف کسٹمز اپریزمنٹ پنجاب لاہور خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ FBR کے ان چند افسران میں شامل ہیں جنہوں نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن لاہور میں گورنر ہاؤس میں اعلیٰ سول اعزازات دینے کی اس وقت تقریب جاری ہے۔ پھر آپ کو لے چلیں براہ راست لاہور، جہاں پر گورنر ہاؤس لاہور میں اس وقت سول اعزازات دینے کی تقریب اس وقت جاری ہے، تاکہ معاشرتی تبدیلیوں کی راہ ہموار کی جا سکے۔ آپ کی صحافت میں ایک کلیدی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور مفاد عامہ میں رپورٹنگ اور تحقیقاتی صحافت کے لیے پرعزم ہیں۔ جناب نصر اللہ ملک نے سیلاب، جنگ جیسے اہم واقعات اور سماجی و اقتصادی تبدیلیوں پر تفصیلی رپورٹنگ کی ہے۔ آپ آزاد جموں و کشمیر اور خیبر پختونخوا میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی رپورٹنگ کرنے والے اولین صحافیوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے 2007 میں وکلاء تحریک اور پاکستان میں ہونے والے کلیدی انتخابات کی تفصیلی کوریج کی۔ آپ نے شہری مراکز سے دیہی علاقوں تک پھیلے ہوئے پسماندہ طبقات کی آواز کو بلند کیا۔ آپ کی صحافت دیانتداری، معروضیت، شفافیت پر مبنی ہے اور عوام کو اہم قومی اور بین الاقوامی معاملات پر خبر رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نصر اللہ ملک کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ جناب منیب فاروق اعزاز تمغہ امتیاز۔ جناب منیب فاروق پاکستان کے نمایاں صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے صحافتی کیریئر کے آغاز سے ہی آپ نے فوجی آپریشنز خیبر پختونخوا میں بے گھر افراد کے کیمپوں اور بلوچستان کے آفت زدہ علاقوں سے رپورٹنگ کی۔ آپ کی منفرد صحافتی صلاحیتوں نے آپ کو گورنر ہاؤس میں اس وقت اعلیٰ سول اعزازات دینے کی تقریب جاری ہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب جاری ہے۔
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, I request your permission to begin the proceedings of the National Investiture Ceremony. Thank you. اسلام آباد میں ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب جاری ہے. خارجہ کے طور پر آپ کا دور پاکستان کی جارحانہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کا باعث بنا. تاہم بحیثیت صدر پاکستان اور بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان کے طور پر ایک ترقی پسند اور خود مختار پاکستان کے لیے بھٹو صاحب کا ویژن اپنے دور حکومت میں نمایاں ہوا. آپ کی قیادت میں 1973 کے آئین کا نفاذ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کا ایجنڈا بھی یکساں مؤثر رہا. آپ کا مقصد پاکستان کو مسلم دنیا میں ایک رہنما اور تیسری دنیا میں یکجہتی کے علمبردار کے طور پر متعارف کروانا تھا. 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد میں آپ کا اہم کردار آپ کی سفارتی بصیرت اور عالمی قد کو واضح کرتا ہے. بھٹو صاحب کی میراث روشنی کے ایک مینار کی حیثیت سے لیڈروں اور شہریوں دونوں کو ایک حقیقی جمہوری اور خوشحال پاکستان کے حصول کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی صاحبزادی محترمہ صنم بھٹو وصول کریں گی. We now pass on to the order of Imtiaz. Nishan-e-Imtiaz. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid Marhoom. Air Marshal Retired Raja Shahid Hamid نے 1992 میں مقامی سطح پر خود انحصاری کے حصول کے لیے ایک سائنسی ادارے کے قیام کا تصور پیش کیا. وسیع تر ہم آہنگی کے ذریعے آپ نے پاکستان کے ایک اہم پروگرام کے آغاز میں بنیادی کردار ادا کیا. کامل یقین، انتھک کاوشوں، ایمانداری اور اپنی علمی صلاحیتوں کی بدولت آپ نے محدود وسائل اور درپیش رکاوٹوں کے باوجود اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا. آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے وفات تک توانائی کے متبادل ذرائع پر کام اور سماجی خدمات انجام دیتے رہے. انجینئرنگ، ایروسپیس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایئر مارشل ریٹائرڈ راجہ شاہد حامد مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ نورین شاہد وصول کریں گی. نشان خدمت جناب سلطان علی علانہ. جناب سلطان علی علانہ فی الوقت حبیب بینک لمیٹڈ کے چیئرمین اور آغا خان فنڈ برائے اقتصادی ترقی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. سال 2000 میں حکومت پاکستان کے ساتھ آپ کے اشتراک سے پہلے مائکرو فائنانس بینک کا قیام عمل میں آیا اور آپ اس کے پہلے چیئرمین نامزد ہوئے. آپ نے پاکستان کی جانب سے فیٹف ضوابط کی تعمیل کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا جسے مالیاتی ماہرین کی جانب سے سراہا گیا. آپ کا کردار پاکستانی مالیاتی منظرنامے کو تشکیل دینے میں بہت اہم رہا ہے. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلطان علی علانہ کو نشان خدمت کا اعزاز عطا کیا ہے.
ہلال شجاعت ایس پی محمد اعجاز خان شہید۔ ایس پی محمد اعجاز خان شہید کی زندگی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور مثالی کارکردگی سے عبارت ہے۔ 27 فروری 2024 کی رات 1 بجے آپ کو اطلاع ملی کہ 2 خطرناک دہشت گرد جن کے سر کی قیمت 70 لاکھ اور 50 لاکھ روپے تھی، گنڈیال خیل کے جنگل میں موجود ہیں۔ آپ بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ پہنچے۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں آپ پر دستی بموں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے، مگر اس مقابلے میں دونوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایس پی محمد اعجاز خان شہید کو ہلال شجاعت بعد شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیٹی محترمہ خدیجہ اعجاز وصول کریں گی۔ ڈی ایس پی علامہ اقبال شہید۔ 7 اگست 2020 کی صبح تقریباً 9 بجے ڈی ایس پی علامہ اقبال کو ایک اشتہاری مجرم کے گھر پر موجودگی کی خبر ملی۔ آپ نے اطلاع ملتے ہی پولیس پارٹی کے ہمراہ اس کے گھر پر چھاپہ مارا۔ آپ نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجرم سے بندوق چھیننے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ کو گولی لگی اور آپ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ڈی ایس پی سردار حسین شہید۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔